نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کنویں کے احکام۔ مسئلہ نمبر 1، اگر کنواں دا دردا کی مقدار کا ہو تو وہ مثل جاری اور کثیر پانی کے ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اور اگر دا دردا کی مقدار کا نہ ہو تو اگر اس میں نجاست خفیفہ یا غلیظہ خواہ ایک قطرہ گر جائے یا آدمی، بکری، کتا وغیرہ کے مانند یا ان سے بڑا کوئی جانور گر کر مر جائے، یا کوئی جانور خواہ چھوٹا ہو مثل چڑیا، چوہا وغیرہ، یا اس سے بڑا مگر آبی نہ ہو یعنی پانی میں رہنے والا نہ ہو، مر کر پھول جائے یا پھٹ جائے، یا خنزیر کا ایک بال بھی گر جائے، یا مردہ کافر، یا غسل دینے سے پہلے مردہ انسان یا ناپاک مسلمان گر جائے، یا جس جانور کا جھوٹا ناپاک یا مشکوک ہے گر کر زندہ نکلے، بشرطے کہ منہ اس کا گرنے کے وقت پانی میں ڈوبا ہو۔ ان سب صورتوں میں کنویں کا سارا پانی نکالنا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 2، جن جانوروں میں خون نہیں ہوتا، مثلا مکھی وغیرہ، یا جو جانور پانی میں رہتے ہیں مثلا مچھلی، کچھوا وغیرہ، تو ان کے کنویں میں مر جانے سے یا پاک آدمی اور حلال جانور کے گر کر زندہ نکل آنے سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا۔ مسئلہ نمبر 3، شک کی بنا پر کنویں کو ناپاک نہیں کہا جائے گا جب تک کہ نجاست کے گرنے کا یقین نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 4، کنویں میں اگر جوتا وغیرہ گر جائے جبکہ اس پر نجاست کا لگا ہونا یقینی ہو تو سارا پانی نکالنا واجب ہے، ورنہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 5، کنویں میں کبوتر، چڑیا یا چیل وغیرہ کی بیٹ گر جائے تو نجس نہیں ہوتا، اور مرغی، بطخ کی بیٹ سے نجس ہو جاتا ہے، اور سارا پانی نکالنا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 6، اگر کنویں میں گوبر کا چھوٹا خشک اپلا گرتے ہی ثابت نکال لیا جائے، اگر چتر ہو جائے تو کنواں ناپاک نہیں ہوتا۔ مسئلہ نمبر 7، نیز کنویں میں تھوڑا سا گوبر یا لید یا اونٹ اور بکری کی 1-2 مینگنی گر جائے تو بوجہ اس کے کہ اس سے بچنا مشکل ہے، کنواں ناپاک نہیں ہوتا، اور زیادہ گریں تو ناپاک ہو جاتا ہے، اور چوہے بلی کا پیشاب گر جائے تو وہ بھی معاف ہے۔ مسئلہ نمبر 8، کنویں میں چوہے کی دم کٹ کر گر پڑی تو سارا پانی نکالنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 9، چھپکلی میں بہنے والا خون نہیں سمجھا گیا، اس لیے اس سے کنواں نجس نہیں ہوتا، البتہ گرگٹ جس میں بہنے والا خون ہوتا ہے اس کے گرنے سے کنواں ناپاک ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 10، جس چیز کے گرنے سے کنواں ناپاک ہوا ہے اگر وہ چیز باوجود کوشش کے نہ نکل سکے تو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسی ہے۔ اگر وہ چیز ایسی ہے کہ خود تو پاک ہوتی ہے لیکن ناپاکی لگنے سے ناپاک ہو گئی ہے، جیسے کپڑا، گیند، جوتا، تب تو اس کا نکالنا معاف ہے۔ نجاست کے اعتبار سے پانی نکال ڈالیں، اور اگر وہ چیز ایسی ہے کہ خود ناپاک ہے جیسے مردہ جانور، چوہا وغیرہ، تو جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ گل سڑ کر مٹی ہو گیا ہے اس وقت تک کنواں پاک نہیں ہو سکتا۔
اور جب یہ یقین ہو جائے اس وقت سارا پانی نکال دیں، کنواں پاک ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 11، خون جاری والے جانور مثلا کبوتر اور بلی کے کنویں میں گر کر مردہ نکلنے سے 40 سے 60 ڈول تک، اور چوہے یا چڑیا کی مثل ہیں تو ان کے مرنے سے 20 سے 30 ڈول تک نکالنے چاہیے۔ مسئلہ نمبر 12، 2 چوہے ایک چوہے کا حکم رکھتے ہیں، 3 چوہے سے 5 چوہے تک ایک بلی کا حکم رکھتے ہیں، اور 6 چوہے یا 2 بلی ایک بکرے کا حکم رکھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 13، ہر بچہ بڑے کا حکم رکھتا ہے، اپنے بڑے کا حکم رکھتا ہے، ہر بچہ اپنے بڑے کا حکم رکھتا ہے۔ مسئلہ نمبر 14، اگر کنویں کا سارا پانی نکالنا مشکل ہو تو پہلے کل پانی کو رسی وغیرہ کے ذریعے ناپ لیا جائے۔ مثلا 5 ہاتھ پانی ہے اور 100 ڈول نکالنے کے بعد ناپا تو 4 ہاتھ باقی رہا، تو معلوم ہوا کہ 100 ڈول میں 1 ہاتھ کم ہوا، پس 5 ہاتھ پورا پانی نکالنے میں 500 ڈول نکالنے چاہیے۔ یہ 1 گھنٹہ پانی نکالنے پر جس قدر پانی کم ہو جائے اسی قدر گھنٹوں کے حساب سے پانی نکال دیں، خواہ نیا پانی آتا رہے اور کنواں خالی نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 15، جتنا پانی نکالنا ضروری ہو چاہے ایک دم نکالیں چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے کئی دفعہ میں نکالیں، دونوں طرح درست ہیں۔ مسئلہ نمبر 16، کنویں کے پاک ہونے سے اس کے رسی ڈول وغیرہ خود بخود پاک ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 17، اگر پیشاب وغیرہ پڑنے سے کنواں ناپاک ہوا پھر اس کا پانی باقاعدہ نہ نکالا گیا بلکہ اسی حالت میں چھوڑ دیا اور اس کا استعمال جاری رکھا تو اس طرح بھی پانی کی ضروری مقدار نکل جانے سے وہ پاک ہو جائے گا، اگرچہ پوری مقدار نکلنے سے پہلے اس کا پانی ناقابل استعمال ہو، یعنی اس سے دھویا ہو، بدن اور کپڑے وغیرہ ناپاک سمجھے جائیں گے۔